وہ کون سے سوراخ ہیں جن کے ذریعے سے شیطان انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے؟ ان میں سے سب سے پہلی چیز شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر زمین و آسمان کا درمیانی خلا نیکیوں سے بھر دیا جائے تو ان سب نیکیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک رائی کے برابر شرک ہی کافی ہے۔ ایک رائی کے برابر اگر شرک ہوگا تو ان سارے اعمال کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اسی طرح ارتداد یعنی مرتد ہو جانا، انسان کی موت مرتد ہونے کی حالت میں آئے تو اس سے بھی انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے مرتد ہو کر پھر جائے پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی ہو تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا آخرت میں ضائع ہو گئے۔ تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے جس کی وجہ سے خاص طور پر نوجوان طبقہ بے دینی کی طرف چلا جا رہا ہے، اس لیے فیس بک سوشل میڈیا پر بیٹھے ملحدوں اور بے دین لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اہل علم سے علماء سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ اسی طرح دین سے نفرت یہ بھی انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ شریعت سے نفرت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اسی طرح نیک اعمال اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں سے ہٹ کر کرنا، عبادت کا کوئی بھی عمل ہو چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اس کا طریقہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ بڑے سے بڑا نیک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اس لیے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اسی طریقے پر کریں جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح ریاکاری انسان کے نیک اعمال کو ضائع کرنے والی ہے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ انسان کے اعمال کو ضائع کرنے میں خطرناک چیز ایک ریاکاری ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکاری۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا، ریاکار لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرمائیں گے جاؤ تم ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم نے دنیا کے اندر اعمال کیے تھے، جن کو دکھلاوے کے لیے، جن کو راضی کرنے کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے اعمال کیے تھے، جاؤ انہی سے جا کر اپنا بدلہ لے لو۔ اسی طرح تنہائی میں گناہ کرنا، لوگوں کے سامنے نیک بن جانا، اور جب تنہا ہونا تو تنہائی کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچا سکنا۔ جیسا کہ بعض لوگ ظاہری طور پر تو دیندار ہوتے ہیں لیکن تنہائی میں وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں پاتے، تو ایسے لوگوں کی دینداری بھی کسی کام نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان جیسی لوگوں کی عبادت کی کوئی وقعت نہیں ہے کہ جو لوگ ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے تو نیک ہوتے ہیں لیکن تنہائیاں ان کی اللہ کی یاد سے غافل ہوتی ہیں،
اللہ کے احکامات سے غافل ہوتی ہیں اور اللہ کے احکامات سے دور ہوتے ہیں۔ جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو نیکیاں کرتے ہیں، جب لوگوں سے دور ہوتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو گناہوں میں مشغول کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی عبادات، اعمال، اللہ کے ہاں ان کی کوئی وقعت اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔